بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں بہت بڑی نعمت بولنا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ جو بیان ہے، اپنے دل کے جذبات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے اظہار کی طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت فرمائی، تو اس میں زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے بولے ہوئے لفظوں کا بھی حساب دیں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے، ان کی زبان انہیں دوزخ میں لے جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی انسان منہ سے نکالتا ہے اسے محفوظ کیا جا رہا ہے، اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور آخرت میں انسان نے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ زبان جنت میں بھی لے جاتی ہے، دوزخ میں بھی لے جاتی ہے۔ زبان کو استعمال کرتے ہوئے بڑی احتیاط کریں۔ نکاح کا وقت ہے، نکاح خواہ نے دولہا سے پوچھا، فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، تو دولہا نے کہا قبول ہے۔ جو عورت پہلے اس کے لیے حرام تھی اب حلال ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس دولہا نے اپنی زوجہ سے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، لفظ ہی بولے ہیں نا۔ تو جو عورت پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی۔ نکاح کے موقع پر اس نے کہا قبول ہے، جو عورت حرام تھی اس کے لیے حلال ہو گئی۔ بعد میں اس نے کہا میں طلاق دیتا ہوں، جو عورت حلال تھی وہ حرام ہو گئی۔ تو زبان کا کتنا اثر ہے پھر انسان کے معاملات میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پہ تشریف فرما ہیں، دو قبروں کے پاس سے سواری گزری اور سواری بدکنے لگی۔ حدیث طویل ہے، میں صرف ایک پہلو عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے جسم کو نہیں تھا بچاتا، اور دوسرا چغلی کھاتا تھا، زبان کا غلط استعمال کرتا تھا۔ کتنے گناہ ہیں جو زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی دینا، نام بگاڑ کے بولنا، کتنے گناہ ہیں جو زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں بار دیگر عرض کروں گا کہ زبان کو استعمال کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے تو وہ اپنی قبر میں بچھو بھیج رہا ہے۔ ادھر ایک گالی دی ہے، ادھر اس نے عالم برزخ میں اپنی رہائش پہ ایک بچھو بھیج دیا ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ میری زبان نے جو غلطیاں کی یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اسی طرح نام بگاڑ کے لینا، اس سے ہم دوسرے کی عزت کو برباد کرتے ہیں۔ کوئی آدمی لنگڑا کے چلتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ لنگڑا آ گیا، تو یہ جو نام رکھا آپ نے، یا آپ اس کی عزت کو برباد کر رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آج بولنا آسان ہے، چپ رہنا مشکل ہے۔ آج ہم بولنے کو آسان سمجھتے ہیں اور
دل خوش کرنے کے لیے بولتے رہتے ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان سوچے گا اے کاش میں دنیا میں فضول گوئی سے چپ رہتا، خاموشی اختیار کر لیتا تو آج میرے لیے بہتر تھا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ لا یتکلمون، اس دن بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن، رحمان جسے اذن دے گا وہ بول سکے گا۔ آج ہم بول رہے ہیں، رحمان سن رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب ہر کوئی خاموش دست بستہ صف میں کھڑا ہوگا۔ رحمان جسے اجازت دے گا وہ بول سکے گا۔ اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ زبان کا دل پہ اثر کتنا ہوتا ہے۔ اگر آپ فضول باتیں کرتے رہیں، گپ شپ لگانے کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے زبان کا استعمال کریں تو یاد رکھیں فضول گوئی، بے مقصد باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، اور ہدایت کو قبول کرنا یا رد کرنا اس کا انحصار تو دل کی نرمی اور سختی پہ ہی ہے۔ اگر آپ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو دل سخت ہو جائے گا، جب یہ دل سخت ہو جائے گا پھر یہ نصیحت کا اثر نہیں لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا، آج صورتحال یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، میت نہیں ابھی آئی تو لوگ وہاں کھڑے ہو کے کہکے لگا رہے ہیں، میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں۔ آج دل اتنے سخت ہو گئے، ہم بے باک ہو گئے، دل اثر قبول نہیں کرتے، تو وجہ کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال۔ جو فضول گوئی اور بے مقصد باتیں کرتا رہتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، انتہائی سخت حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کریں۔ چونکہ لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے دن چل رہے ہیں، لڑائیوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، والدین کے سامنے بولیں تو بیٹا بن کے، اولاد بن کے، والدین کا ادب سامنے رکھیں۔ اللہ نے سکھایا ہے قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے سامنے نرمی سے بولو، قول کریم کے ساتھ بولو، اف نہ کرنا، ان کا دل نہ دکھانا۔ اسی طرح گھر میں بیوی سے بولیں تو اس وقت بھی اگر غصہ آیا ہو کسی بات پر تو بیوی کی اچھی بات یاد کر لیں تاکہ دل نرم ہو جائے، اور میرے آقا کریم کی حدیث کو یاد کر لیں، خیرکم خیر لأہلہ، فرمایا تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ اولاد کو بلائیں تو نظر آئے کہ آپ شفقت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو بلاتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے یہ خواب نہ سنانا اپنے بھائیوں کو۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا، اے میرے بیٹے، حضرت جناب یعقوب نے بھی فرمایا، اے میرے بیٹے۔ آپ جب گھر میں اپنی اولاد کو بلائیں تو سونے لفظوں کے ساتھ، جس میں شفقت نظر آئے، جس میں محبت نظر آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ زبان جوڑ بھی دیتی ہے، توڑ بھی دیتی ہے۔ آپ اپنی زبان کو توڑنے والا نہ بنائیں۔ بسا اوقات تلوار وہ زخم نہیں لگاتا جو زخم زبان لگا دیتی ہے۔ اس لیے گھروں میں رہتے ہوئے آپ زبان کا استعمال بڑی احتیاط کے ساتھ کریں۔ بالخصوص آج کل افواہوں کا دور چل رہا ہے اور بغیر تحقیق کے ہی ہم بات کر دیتے ہیں۔ ایک خوف تو وہ ہے جو پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، ایک خوف وہ ہے جو ہم خود بڑھاتے ہیں اور جھوٹ بول کے اس کو پھیلاتے ہیں۔ آپ
حوصلہ دینے والے بنے، ہمت بڑھانے والے بنے، آپ اپنے لفظوں سے دوسروں کو دلاسا دیں، ان کی ہمت گھٹائیں نہ۔ آپ اگر اچھے لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے بیماری آئی ہے یا پوری دنیا پہ ایک وبا ہے، لیکن مرد مومن توکل کرتے ہیں اللہ پہ۔ اگر آپ اس طرح کسی کو تسلی دیتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں، تو یہ بھی میرے آقا کریم کی سنت ہے، کیونکہ حضور کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت 7 مزدور ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مصافحہ کیا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو دستے پیغمبر میں، رسول اللہ کے پاکیزہ ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیتے تھے۔ وہ ہاتھ جو ریشم سے نرم اور نورانی ہاتھ اور معطر ہاتھ، ان ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دینے والے، جن ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اگر آج کسی کے دل میں خواہش ہو کہ اے کاش مجھے یہ سعادت ملے کہ میں حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں، تو اس کے بہت سارے وظائف ہیں۔ ان میں سے ایک وظیفہ جو روزانہ کم از کم 50 دفعہ درود شریف پڑھے، قیامت کے دن حضور اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ اور دوسرا وظیفہ جو حضور کی امت کے لیے خیر مانگتا ہے، اللہ سے حضور کی امت کے لیے خیر مانگتا ہے، حضور خوش ہو کہ اسے اپنا دیدار بھی کرواتے ہیں، مصافحہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، مصافحہ کیا، میرے آقا کریم نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا سعد تیرے ہاتھ بڑے کھردرے ہیں، یا رسول اللہ میں مزدوری کر کے آیا ہوں اس لیے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، اب ذرا دل تھام کے سنیں، رحمت للعالمین اور محسن انسانیت، وہ نبی جو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان رکھتے ہیں، انہوں نے امت کو درس کیا دیا ہے، ایک مزدور کے پھٹے ہوئے ہاتھوں کو شفقت کا بوسہ عطا کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے ان ہاتھوں پہ آتش دوزخ حرام کر دی۔ جیسے ماں شفقت سے محبت سے اولاد کا منہ چوم لیتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کا دل رکھا۔ دل رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ دل شکستہ لوگ آئیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ اس مومن کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو آپ خوف نہ پھیلائیں، افواہیں نہ اڑائیں، آپ تسلی دیں، لوگوں کو ہمت دلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل ترین دور میں ہمیں اپنی مدد سے نوازے اور اپنے محبوب کی سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف رکھنا چاہیے اپنے برے اعمال کے برے نتیجے کا، تاکہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، لیکن بیماری کے دنوں میں ہمت اور حوصلے سے کام لیں، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، اور دوسروں کو آپ ہمت دلانے والے اور حوصلہ دلانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔